السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، حاضرین گرامی قدر، ناظرین، آج کے اس حلقے میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق جو نیا مضمون ہم نے پچھلے حلقوں میں شروع کیا ہے، ان پچھلے حلقوں میں جو بھی تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کے بعد آج باقاعدہ ہم عالم اسلام کی نہایت ہی محترم اور بلند پایہ علمی، دعوتی، منہجی شخصیت فضیلت الشیخ علامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلقہ قواعد پر مشتمل ہے۔ بظاہر یہ کتاب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد المثلی فی اسماء اللہ و صفاتہ العلیٰ رکھا ہے، لیکن یہ رسالہ بظاہر چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن جو قواعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق درج کیے گئے ہیں، وہ نہایت ہی علمی ہیں، ٹھوس ہیں، دلائل سے، براہین سے اور مستحکم علمی استدلالات سے گھرے ہوئے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی و صفات علیٰ سے متعلق قواعد کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے معانی سمجھنے سے پہلے حد درجہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس کی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق سلف امت کے منہج کے مطابق اہل بدعت اور ان کی تعویلات، تحریفات، تعطیلات، تمثیلات وغیرہ سے بچتے ہوئے خالص سلف امت کے منہج اور طریقے کے مطابق اسماء حسنی و صفات علیٰ سے متعلق قواعد اور ضوابط، اصول کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اللہ کے اسماء حسنی کا معنی، اس کا مفہوم کما حقہ نہیں سمجھ سکیں گے، اور مختلف قسم کی تشویش ہمیں ہوگی، ہمارے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوں گے، جو ان قواعد کو منہج سلف کے مطابق نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے بدعتی گمراہ فرقوں کے ماننے والوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے۔ لیکن اگر انہوں نے
اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سلف امت کے فہم کے مطابق اگر اسماء حسنہ و صفات علیٰ سے متعلقہ قواعد کو سمجھا ہوتا اور اس کے مطابق اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو سمجھتے اور پڑھتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ شبہات، یہ اشکالات، یہ دشواریاں اور یہ ذہنوں کے اندر الجھنیں، بے چینیاں پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ منہج سلف کے مطابق ان قواعد و ضوابط کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان اسماء حسنہ و صفات علیٰ کے معانی میں مختلف متعدد گمراہ بدعتی فرقوں نے تحریفات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا انکار کر دیا ہے، کسی نے اللہ کی مخلوقات سے تشبیہ دے دیا ہے، کسی نے اس کا مثل قرار دیا ہے، کسی نے اس کے الفاظ میں تحریف کی، کسی نے اس کے معنی میں تحریف کی، الغرض مختلف قسم کی بدعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے متعلق موجود ہیں۔ اور یہ فرقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے فرقے ہیں۔ گمراہیاں کسی کے ہاں کم ہیں، کسی کے ہاں زیادہ ہیں، لیکن بہرحال راہ حق سے، راہ سلف سے انحراف میں بھٹک جانے، پھسل جانے اور ادھر ادھر مائل ہو جانے میں یہ سارے فرقے مشترک ہیں، شامل ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حاضرین، ناظرین، دراصل اسی اہمیت کے پیش نظر یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر رسالہ، جو ہے تو مختصر لیکن حد درجہ علمی اور قیمتی ہے، دلائل اور براہین سے، سلف امت کے منہج کے اصولوں سے مبرہن ہے، اس کی اختصار کے ساتھ شرح کرنا ہم سب کے لیے مفید ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حد درجہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معنی کے سمجھنے میں ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ رسالہ ہے القواعد المثلیٰ فی اسماء اللہ و صفاتہ الحسنی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور چونکہ ساری متعلقہ تمہیدی باتیں اس سے پہلے کے حلقوں میں ہو چکی ہیں، اس لیے ان تفصیلات میں اب جانے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا وقت ہے۔ آئیے ہم براہ راست داخل ہوتے ہیں اس رسالے کی شرح میں، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ سے متعلق منہج سلف کے مطابق ان قواعد کو سمجھنے، ان اصولوں کو، ان ضوابط کو سمجھنے کی، اچھی طرح سے اسے ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل اپنے عظیم اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے معانی کو سمجھنے اور اس کے تمام تر مقتضیات کو ادا کرنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے کو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے متعلق قواعد کا تذکرہ کیا ہے، دوسری فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلقہ قواعد کا تذکرہ فرمایا ہے، تیسری فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات سے متعلقہ دلائل اور استدلال سے متعلق فصل قائم کی ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور پھر کچھ شبہات ہیں جن کا جواب دیا ہے، اور اخیر میں خاتمے کے ذریعے سے اس عظیم الشان، مختصر اور اہم علمی رسالے کا اختتام فرمایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان علمی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے انہیں عظیم جزا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے عظیم علمی خدمات سے، آپ کی تحریروں سے، آپ کے دروس سے امت کو، ہم کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو اللہ عز و جل مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی فصل، الفصل الاول، کہتے ہیں پہلی فصل ہے قواعد فی اسماء اللہ تعالی۔ پہلی فصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے متعلق قواعد۔ چند قواعد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق ہیں، ہمیں ان قواعد کو سمجھنا ضروری ہے، اور بغیر سمجھے ہوئے ہم
ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو، اللہ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے اسما کو اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں مطلوب ہیں ایمان رکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے. یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ممکن نہ ہو سکیں گی. اس کے اندر خلل کا اندیشہ ہوگا، غلطیوں کا اندیشہ ہوگا، انحراف کا اور گمراہی کا خطرہ ہوگا. کہتے ہیں القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق. یہ جو قواعد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے متعلق ہیں، اللہ کے ناموں سے متعلق ہے. ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نام سے کیا مراد ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ نام ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی جو ذاتیں ہیں، ہم سب کی جو شخصیات ہیں، ان شخصیات کو اگر ناموں کے بغیر ہم اگر جاننا چاہیں، پرکھنا چاہیں، پہچان کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. تو یہ نام جو ہوتے ہیں یہ اس شخصیت اور اس ذات کے لیے علم ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، جس کو ہم نام کے نام سے جانتے ہیں. بہرحال اور صفات خوبیوں کو کہا جاتا ہے، اوصاف کو کہا جاتا ہے جو کسی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ اگلی فصل میں آئے گا اور اس سے متعلقہ قواعد بھی اس فصل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیے جائیں گے. پہلا قاعدہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کے سارے نام، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہیں، وہ سارے اسما، وہ سارے نام سب کے سب حسن میں، جمال میں ایک دم کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے نہیں ہیں صرف، بلکہ حسنہ ہیں، یعنی حسن میں، خوبصورتی میں، جمال میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، حد درجہ بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق پہلا قاعدہ ہے. تو یہ قاعدہ ہمیں اور آپ کو ازبر کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہمیشہ عمل کرنا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے، نمبر 1 پہلا قاعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں، حد درجہ حسین ہیں، حد درجہ خوبصورت ہیں، حد درجہ جمال کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق یہ پہلا قاعدہ ہے. تو حسنہ جو کہا یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور فعلا کا جو وزن ہے یہ تفعیل کا وزن ہے، تفعیل کا وزن ہے. افعل مذکر کے لیے اور فعلا مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی کلھا حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں، یعنی حد سے زیادہ، غایت درجہ، آخری حد تک جو جمال اور کمال ہو سکتا ہے، آخری حد تک کی جو خوبصورتی ہو سکتی ہے، اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر حسن پایا جاتا ہے. تو یہ ہے حسنہ کے معنی ہیں حد سے زیادہ، حد درجہ حسن اور جمال والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسما اور نام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام حد سے زیادہ اچھے ہیں، حد سے زیادہ حسین ہیں، حد سے زیادہ خوبصورت ہیں، حد سے زیادہ بہتر ہیں. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے، حد سے زیادہ اچھے نام ہیں، حد سے زیادہ، حد درجہ، غایت درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں. یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ ہمیں بتلاتا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہایت ہی اچھے ہیں، نہایت ہی اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام غایت درجہ اچھے ہیں، حد درجہ اچھے ہیں. یہ حد درجہ، غایت درجہ اچھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، وہ کیوں ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام غایت درجہ اچھے ہیں، خوبصورت ہیں اور ان کے اندر حسن اور اچھائی پائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اپنے اندر کمال کے درجے کے اوصاف رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام کمال درجے کے اوصاف کو شامل ہیں. صفت جو پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ کمال درجے کا وصف ان ناموں سے ثابت ہوتا ہے. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کے اوصاف کو شامل ہیں.
اور وہ اوصاف، وہ خوبیاں اللہ عز و جل کی ایسی ہیں کہ جس میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا، کسی طرح کی کمی موجود نہیں ہے، کسی بھی طرح کا خلل موجود نہیں ہے، نہ ابھی موجود ہے، نہ موجود ہو سکتا ہے، نہ موجود کمی اور خلل اور نقص کو ہم کسی بھی طرح سے فرض کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، نہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے جو اوصاف ثابت ہوتے ہیں، جن اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام شامل ہیں، ان ناموں کے اندر، ان صفات کے اندر کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا، کسی بھی طرح کی کمی نہیں پائی جاتی ہے، کسی بھی طرح کا خلل نہیں پایا جاتا ہے، نہ تو کسی کمی اور خلل کا احتمال ہے ان صفات کے اندر، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات سے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں، تقدیراً بھی کسی بھی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے اندر کوئی نقص، کسی بھی طرح کا عیب، کسی بھی طرح کا خلل، کسی بھی طرح کی کمی ہرگز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں، غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حد درجہ کمال کے ہیں اور کسی بھی طرح کا نقص، عیب اور خلل ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کمال کے اوصاف سے متعلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام ہے، تو بھلا بتائیے کہ ان ناموں کو ہم اگر حسنہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ حد درجہ اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام جن صفات پر مشتمل ہیں، وہ صفات کمال کے اوصاف ہیں، وہ صفات، وہ خوبیاں کمال کی خوبیاں ہیں، ہر طرح کے نقص سے، عیب سے، احتمال کی بنیاد پر یا تقدیری بنیاد پر ہرگز نہیں پائے جاتے ہیں، خالی ہیں وہ، اور مکمل طور پر وہ جامع ہیں، کامل ہیں، اور کمال درجے کی ان کے اندر خوبصورتی اور جمال پایا جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حد درجہ اچھے نام ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ذرا آئیے اس کو سمجھتے ہیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا ہے بڑی وضاحت سے، اور میں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو رسالہ ہے، اس رسالے کی شرح بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن بغرض اختصار، بہت زیادہ لمبی اور تفصیلی باتیں نہ ہو جائیں، بہت زیادہ وقت ہمیں نہ لگانا پڑے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے اس شرح میں جائے بغیر علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس رسالے کی اختصار کے ساتھ شرح کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رسالہ خود بغیر شرح کے بھی اپنے معنی کو واضح کرنے والا ہے، اپنے مشمولات کی وضاحت کرنے والا ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے متعلقہ جو قواعد ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ بس شرح کو اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو کافی وقت درکار ہے اس کے لیے، اور ایک ایک قاعدے کی وضاحت میں ہمیں ہو سکتا ہے 3 4 5 سیشن لگانا پڑے، اس لیے ہم نے بحیثیت بغرض اختصار یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے اس رسالے کی شرح اختصار کے ساتھ کر دی جائے، تاکہ مضمون واضح ہو جائے اور مدعا ثابت ہو جائے کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں جو قواعد بیان کیے ہیں وہ ہمیں کیا بتلاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سا چند مثالیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہیں، آئیے ذرا ہم ان مثالوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اس کی مثال، پہلی مثال، ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ پہلی مثال کہتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیتوں میں بار بار بہت ساری جگہوں پر، کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی۔ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہم اور آپ مشہور آیت کریمہ ہے جو مختلف فضائل رکھتی ہے، جس کو آیت الکرسی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو القیوم، الحی اور القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ الحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، حی کے معنی ہوتے ہیں زندہ، زندہ رہنے والا، زندہ اور زندہ رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں بھی آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد حدیث میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ مشہور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے آپ دعا کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کا تذکرہ کر کے اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کا تذکرہ کرتے تھے، مسائل کا شکوہ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی اور ایک نام ہے القیوم۔ ان دونوں ناموں کا تذکرہ کرنا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال کا وصف رکھتی ہے، زندگی جو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور قیومیت جو ہے سنبھالنے کی جو صلاحیت ہے، اور دیکھ ریکھ کی اور تھامنے کی جو قوت ہے، اور اس کے لیے جو صلاحیتیں مطلوب ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال درجے کا وصف رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جس کا نام ہے الحی، جس کا نام ہے قیوم، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حی کا لفظ استعمال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہرحال آئیے ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے مثال دیتے ہیں۔ الحی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ ہم نے اللہ کے کلام کی آیت میں اور اللہ کے نبی کی حدیث میں اس چیز کو سمجھ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ مکمل زندگی کو، کمپلیٹ، مکمل، جو کسی بھی طرح سے اپنے اندر کمی نہ رکھتی ہو، کسی بھی طرح کی کمی کے بغیر کامل و اکمل، مکمل ترین زندگی کو شامل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم انسان بھی زندگی جی رہے ہیں، لیکن یہ زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی سے مختلف ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہت سارے نقص پائے جاتے ہیں، بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے خلل پائے جاتے ہیں، لیکن ان سارے عیوب سے، ان سارے نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الحی، اور اس نام سے جو زندگی کی صفت ہے، حیات کی زندگی کی صفت ہے، یہ مکمل طور پر ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا نقص، کسی بھی طرح کا عیب اور خلل یا کسی بھی طرح کی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام زندگی کو متضمن ہے، زندگی کو شامل ہے، اور وہ زندگی جو کامل ہے، ایسی کامل، ایسی کمپلیٹ زندگی جس زندگی سے پہلے موت کا تصور نہیں تھا، جس سے پہلے آدم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے، زندہ رہنے کی جو صفت ہے، یہ صفت کامل ہے، مکمل ہے، تمام ہے، اور کمال درجے کی ہے، اس طرح سے کہ نہ تو اس زندگی سے پہلے کسی عدم کا تصور ہے کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زندہ نہیں تھا، نہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اس سے پہلے نہ تو موت کا مسئلہ ہے، نہ تو عدم کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس زندگی کے بعد کوئی ایسی بات ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، نہ، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی نہ تو آدم، اس سے پہلے آدم رہا ہے، اور نہ اس کے بعد آدم کا کوئی تصور ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے آدم تھا اور نہ اس کے بعد عدم اور موت کا تصور ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے الحی، اس صفت کے اندر حیات، اس نام کے اندر حیات کی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ حیات کی صفت کامل صفت ہے، اس طرح سے کہ نہ تو اس سے پہلے عدم ہے، نہ اس کے بعد کسی بھی طرح کا زوال ہے، فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زندگی کو نہ تو فنا لاحق ہوگا، نہ تو زوال لاحق ہوگا، نہ تو عدم کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کا تذکرہ الحی کے نام میں آیا ہوا ہے، اور اس سے زندگی کی صفت ثابت ہوتی ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیگر اوصاف ہیں کمال کے، ان تمام اوصاف کمال کو یہ زندگی کا وصف شامل ہے۔
کیا مطلب ہے؟ لازم ہے، لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی لازمی طور پر اس کے اندر دیگر کمال کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ بہ زندگی ہے، پہلے سے ہی ہے، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک زندگی رہے گی، اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جتنے کمال کے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سارے کمال کے اوصاف لازمی طور پر اس زندگی سے وابستہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے، اس صفت کے اندر کمال کے اوصاف میں سے زندگی کے ساتھ ساتھ علم کی صفت پائی جاتی ہے، قدرت کی صفت پائی جاتی ہے، سمع سننے کی صفت پائی جاتی ہے، بصر دیکھنے کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ بطور مثال بیان کی جا رہی ہیں صفتیں، ورنہ جتنے بھی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت زندگی کو لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت زندگی تمام اوصاف کمال کو لازم ہے، یعنی معنی یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کامل صفت ہے زندگی کی، نہ تو اس سے پہلے عدم کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ اس کے بعد کسی طرح کا زوال اور فنا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زندگی کا وصف کمال کے اوصاف کو لازم ہے، یعنی لازمی طور پر کمال کے اوصاف علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف اور باریک بینی، یہ ساری صفتیں جو کمال کی صفتیں ہیں، یہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت زندگی کو لازم ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام حسنی ہیں، اچھے ہیں، حد درجہ اچھے ہیں۔ ایسے ہی دوسری مثال دے رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں، کہتے ہیں دوسری مثال ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ جو نام ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہم اور آپ بکثرت آیات سے گزرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام علیم، العلیم الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے۔ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، اور مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام علیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ نام ہے، العلیم نام ہے، اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے علم کی، اس نام کے اندر صفت علم پایا جاتا ہے، علم کا وصف پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کی صفت کو لازم ہے، شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت علم کو شامل ہے جو کامل علم ہے، جو مکمل علم ہے، جس علم سے پہلے جہالت اور لا علمی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے، اور نہ ہی اس علم کے اندر بعد میں بھول جانے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، نہ ہرگز نہیں، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم سے پہلے لا علمی کا کوئی تصور ہے، نہ اس علم کے بعد کبھی لا علم ہو جانے اور بھول جانے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے العلیم، اس علیم نام کے اندر جو صفت علم پایا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس صفت کو شامل ہے، اور وہ صفت علم کی صفت ہے، یہ کامل علم ہے، نہ تو اس سے پہلے کسی بھی طرح کی لا علمی کا، جہالت کا کوئی تصور ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی لا علمی اور بھول جانے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کے اندر، مختلف آیات کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے۔ آئیے سرسری طور پر چند آیات کی تلاوت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 52 میں، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس علم کی صفت کیا ہے، اس علم کا وصف کیا ہے، کیسا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کیا ہمارے اور آپ کے علم کی طرح ہے نعوذ باللہ کہ ہم جاہل ہوتے ہیں، بعد میں ہمارے پاس علم آتا ہے، اور ہم علم والا ہو جانے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں، اور ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پھر سے لا علم ہو جاتے ہیں؟
کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اسی طرح سے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفت علم ہے، اس صفت علم کی خوبی یہ ہے کہ یہ کامل علم ہے۔ اس علم سے پہلے نہ تو جہل کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بعد کسی لا علمی اور جہل کا اور بھول جانے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علمھا عند ربی فی کتاب، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ فرماتا ہے علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب کبھی پھسلتا ہے، نہ تو بہکتا ہے، اور نہ ہی بھولتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خوبی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی خصوصیت یہ ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے، بہکتا اور پھسلتا ہے، اور نہ ہی اللہ میرا رب سبحانہ و تعالیٰ بھولتا ہے کسی چیز کو۔ تو اب یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اس علم کی خوبی یہ ہے کہ اس علم سے پہلے نہ تو جہالت ہے، نہ اس کے بعد نسیان اور بھول چوک کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو پھسلتا اور بہکتا ہے، اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے، ان تمام کمیوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خوبی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بڑا کشادہ ہے، بہت بڑا علم ہے، بڑا کشادہ علم ہے، اور وہ علم ایسا نہیں ہے کہ جو لمیٹڈ ہے بلکہ محدود ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو علم ہے وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا وسیع کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو محیط ہے، ساری چیزوں کو اللہ کے علم نے گھیر رکھا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دوسری خوبی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ جو علم ہے تمام چیزوں کا یہ سرسری علم ہے، یہ بالجملہ علم ہے، من جملہ علم ہے، نہیں، من جملہ بھی ہے اور الگ الگ ذرہ بھی، ذرے کی حیثیت سے بھی ہے۔ تو تفصیلات کے ساتھ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کشادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو جزوی طور پر، کلی طور پر گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ سواء ما يتعلق بافعالہ، چاہے ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے افعال سے ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں سے تعلق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے کام کرتا ہے اور کب کرے گا، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے جو افعال ہیں، اللہ کی مخلوقات کے جو کام ہیں، ان تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر جانتا ہے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا علم کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تری اور خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کچھ خشکی کے اندر ہے اور جو کچھ سمندر کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو کیٹیگری ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں روئے زمین کی دو ہی کیٹیگری ہیں، یا تو خشکی ہے یا تو تری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عز و جل کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جو کچھ بر میں ہے اور باہر میں ہے، خشکی میں ہے اور تری میں ہے، خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔
وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گر جائے، اپنے پیڑ سے الگ ہو جائے اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور جو بھی پتا گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور وہ چیز کوئی خشکی کی ہو، خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، کوئی بھی خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی یہ خوبی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، بڑا محیط ہے تمام چیزوں کو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کی غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، اور کوئی پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا، اور کوئی دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تری کی چیز یا خشک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ میں درج ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی دوسری خوبی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 61 ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کے اندر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فِي كُلٍّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی کوئی چلنے والا، رینگنے والا زمین میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے اس کی روزی دینا، زمین کے اندر رینگنے والا کوئی بھی ہو، چلنے والا کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے ذمہ اس کی روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ایسی رینگنے والی چیز نہیں ہے روئے زمین پر، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہی اس کی روزی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے، اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور وہ مستودع، اس کا انجام کار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم چپکے خفیہ طور پر دھیمی آواز میں کہتے ہو اور جو علانیہ کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے راز کو جاننے والا ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ بھی، یہ ساری آیتیں ہیں جن آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا کمال معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، کمال کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نہ تو باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی خوبی ہے۔ تیسری مثال اور آخری مثال دے کر کے فرماتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تیسری مثال ہے رحمان کی۔ الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام شامل ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کمپلیٹ رحمت کو، جس رحمت کے بارے میں بہت ساری باتیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. یعنی گویا کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس نام سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے. اور اس رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل رحمت کو شامل ہے. کیسی رحمت؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اتنا تو ایک عورت اپنے بچے سے بھی محبت نہیں کر سکتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ماؤں کی، اپنے بچوں کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. جیسے مائیں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور یہ روایت جس کے اندر یہ حدیث کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں، اس میں وہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5999. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک ماں تھی، بچے کی ماں. اس بچے کی ماں نے اپنے بچے کو غلاموں کے درمیان پایا، فاخذتہ، اس نے اسے لے لیا، والصقتہ بطنہا، اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے پیٹ سے چپکا لیا، وارضعتہ، اور اسے دودھ پلایا. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ کی کشادہ رحمت کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی کشادہ رحمت کو شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو کشادہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان، اس رحمان کے اندر صفت پائی جاتی ہے رحمت کی، اور وہ رحمت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے وہ تمام بندگان پر رحم کرتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور علم سے گھیر رکھا ہے. تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. تو بہرحال اس مثال سے بھی معلوم پڑا کہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، نام ہے، اور اس نام کے اندر بہت سارے صفات ثابت ہوتے ہیں. ایسے ہی آگے چل کر کے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ناموں کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناموں کی اچھائی جو ہے یہ بھی صرف اور صرف جزوی اور انفرادی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی، انفرادی طور کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعی طور پر بھی بہت بڑا کمال اپنے اندر رکھتی ہے اور حسن اپنے اندر رکھتی ہے. یہ سارے اسما، یہ سارے نام رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جو حسن ہے، یہ حسن، یہ خوبصورتی ہر نام کے اعتبار سے ہے الگ الگ، اور اسی طرح سے
تمام ناموں کے اعتبار سے بھی ہے اکٹھا، تمام ناموں کے اعتبار سے بھی ہے اکٹھا۔ مثال کے طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان تمام ناموں کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ الگ الگ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، الگ الگ ہی نہیں تمام ناموں کے اندر حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا جو حسن ہے، اللہ کے ناموں کا جو حسن ہے، یہ حسن انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ الگ الگ اگر نام آتا ہے تو بھی اس کی خصوصیت ہے، تو بھی اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اکٹھا ہو جائیں، کوئی دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکٹھا ہو جائیں، تو اکٹھا ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں، ان دونوں ناموں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے دونوں کی اجتماعیت کی بنیاد پر اور زیادہ اور الگ سے اعلیٰ قسم کا حسن ثابت ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے میری گفتگو کا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور وہ حسین نام ہے، حد درجہ حسین اور خوبصورت نام ہے، اچھے نام ہیں، یہ اچھائی، یہ خوبصورتی الگ الگ علیحدہ اللہ کے ناموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تو سارے ناموں کے ساتھ ہے یہ مسئلہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کہیں دو نام ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرماتا ہے تو یہ مزید خوبی کا باعث ہے، مزید حسن و جمال کا باعث ہے۔ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک نام الگ ہے تب بھی وہ حسین ہے، حد درجہ خوبصورت ہے، دوسرا نام الگ تھلگ ہے، وہ بھی حسین اور خوبصورت ہے۔ ان دونوں کو جب ملایا جائے گا، ایک ساتھ بھی دونوں نام استعمال کیے جائیں گے، تو یاد رکھنا کہ اس کے ذریعے سے مزید کمال در کمال حاصل ہوگا۔ یہ بات ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو حسن ہے، یہ انفرادی طور پر نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بیان فرماتے، کہتے ہیں العزیز الحکیم۔ قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے عزیز حکیم، العزیز الحکیم، عزت والا، غالب اور حکیم اور دانا انسان۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا اس کا معنی کیا ہے؟ العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا، دانائی والا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو دو نام یکجا ہیں، ان دونوں ناموں کے یکجا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو قرآن کریم میں بکثرت جگہوں پر ایک ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے، کہتے ہیں فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا دَالًّا عَلَى الْكَمَالِ الْخَاصِ الَّذِي يَقْتَضِي۔ کہتے ہیں تو ان دونوں ناموں میں سے ہر ایک نام دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ ہمیں خاص کمال، ان دونوں ناموں میں سے ہر نام دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ خاص کمال کے اوپر، جو خاص کمال اس کا تقاضا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العزیز اور الحکیم، ان دونوں ناموں کا الگ الگ معنی تو ہی ہے، لیکن جب یہ دونوں نام اکٹھا ہو جائیں گے تو الگ سے کمال پایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار عزیز اور حکیم کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان دونوں ناموں کا الگ الگ مقام تو ہی ہے۔ عزیز کے معنی غلبہ رکھنے والے کے، حکیم کے معنی حکمت و دانائی اور فیصلہ کرنے والے کے ہیں۔ یہ خوبیاں الگ الگ دونوں ناموں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان دونوں ناموں کو اگر اکٹھا بیان کیا جائے، العزیز اور الحکیم ساتھ میں العزیز الحکیم کہا جائے، تو اس وقت ان دونوں ناموں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ایک الگ ہی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ ناموں کی بھی خصوصیت ہے، اور دو نام اگر اکٹھا ہو جائیں تو دونوں نام اور بھی زیادہ مزید کمال کے اوصاف ہوں گے۔ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں
کہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العزیز کے اندر اللہ کی صفت عزت ثابت ہوتی ہے. اللہ کی صفت ہے العزیز، اللہ کی صفت ہے العزیز، نام ہے العزیز، اور اس نام کے اندر صفت نکلتی ہے کیا؟ عزت اور بلندی. میرے بھائیوں، اب العزیز کے ساتھ حکیم بھی استعمال کیا گیا ہے. سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، دانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا کر لیا جائے تو کوئی مزید خوبی پیدا نہ ہو. نہیں، بلکہ دونوں ناموں کو اکٹھا کرنے سے مزید خوبی پیدا ہوتی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غالب ہے تو ساتھ ساتھ میں حکمت اور دانائی والا بھی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے تو غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی والا بھی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تو بغیر علم اور دانائی کے بغیر کوئی بھی تصرف کر ڈالے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے پاک ہے. اور میرے بھائیوں، اس کے برخلاف ہم دنیا میں اللہ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ عزیز اور غالب ہوتے ہیں، لیکن عزیز اور غالب ہونے کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالی، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ عزیز ہیں، یعنی غلبہ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس حکمت اور دانائی نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات ان کی وہ عزت، ان کا وہ غلبہ بیجا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ گناہ اور عداوت کا رویہ برتتے ہیں، غلط تصرف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ غالب تو ہیں لیکن حکیم نہیں ہے ساتھ میں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی عزت اور اللہ کا غلبہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دوسرا پہلو اگر ہم لیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم اور حکمت و دانائی والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا، دانائی والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قدرت اور غلبہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ عقل والے ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، دانائی والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت و قوت اور تصرف نہیں ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام عزیز اور حکیم دونوں بیان کیا ہے. عزیز کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اور حکیم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں اگر اکٹھا ہوں تو دونوں میں ایک الگ قسم کی خوبی اور کمال در کمال نہ پایا جائے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مخلوقات کا عالم یہ ہے کہ مخلوقات حکمت والی تو ہوتی ہیں، دانائی والی تو ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بسا اوقات انہیں ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. عزت ہمیشہ نہیں رہتی ہے بلکہ ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، ان ناموں کا حسن صرف انفرادی طور پر نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہے. جیسے یہ الگ الگ یہ سارے نام عظیم معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب دو نام اکٹھا ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر عزیز اور حکیم، تو شیخ صاحب نے یہاں پر سمجھایا ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ایک سے زائد نام اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ مزید خوبیوں والے نام ہوتے ہیں، اسے مزید خوبی جھلکتی ہے، مزید خوبی ظاہر ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جبکہ اللہ کی مخلوقات کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان مخلوقات کے اندر ذلت پیدا ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، ساتھ ساتھ میں حکیم بھی ہے، اور حکیم ہے ساتھ ساتھ میں عزیز اور غالب بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی بہت اچھے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بہت اچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس پہلے قاعدے کو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.